السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خوش ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں صبح صبح کہیں جا رہی ہوں۔ میں ہاسپٹل جا رہی ہوں، آج میری اپوائنٹمنٹ تھی ڈاکٹر کے ساتھ، تو مجھے ادھر جانا تھا۔ تو میں نے سوچا میں تھوڑی سی ویڈیو بنا کے اپنے ویورز کے ساتھ بھی شیئر کر لیتی ہوں۔ طبیعت میری تھوڑی سی آج کل ڈاؤن رہتی ہے، اس لیے بھی میرے ولاگس کافی دنوں کے بعد ہی اپلوڈ میں کرتی ہوں۔ تو آج سوچا کہ میں جو ہے نا کر لیتی ہوں، کیونکہ اس کے بعد مجھے رمضان کی بھی تھوڑے بہت جو ہے نا اپنی روٹین شیئر کرنی میں نے سٹارٹ کر دینی ہے، کیونکہ میں ابھی بھی کافی پیچھے رہ گئی ہوں۔ تو اس لیے سوچا کہ چلو آج یہ والا تو میں نے ایڈٹ کر کے رکھا تھا، صرف میں نے وائس اوور اس کے اوپر نہیں کی تھی اس ویڈیو پہ، تو میں نے سوچا کہ میں اس کے اوپر وائس اوور کر کے یہ آج اپلوڈ کر دیتی ہوں۔ تو یہ میں ہاسپٹل پہنچ گئی، ساتھ میں میرے جیٹ بھی تھی جن کو ہسبینڈ نے ایئرپورٹ چھوڑنا تھا، تو وہ مجھے پہلے ہاسپٹل چھوڑ آئے، پھر اس کے بعد وہ چلے گئے ان کو ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے، تو پھر واپس آ گئے تھے مجھے لینے کے لیے۔ اچھا، میرا سارا جب ہو گیا، اپنا چیک اپ وغیرہ میں نے کروا لیا تھا ہاسپٹل سے، اس کے بعد میں آ گئی اپنی گروسری لینے کے لیے رمضان کے لیے۔ اچھا، میری ایک عادت ہے کہ میں ہمیشہ رمضان کی جو گروسری ہوتی ہے وہ میں رمضان کے دنوں میں ہی کرتی ہوں، یعنی کہ ایک دو دن جب رمضان کے گزر جاتے ہیں تبھی میں اپنی جو ہے وہ گروسری کرتی ہوں، کیونکہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ رمضان کے مطلب سے ایک ہفتہ پہلے اتنا رش ہو جاتا ہے ہر جگہ پہ، مطلب سٹوروں پہ اتنا رش ہو جاتا ہے، گروسری کرنے میں اتنی مشکل ہوتی ہے، لائنوں میں اتنا کھڑا ہونا پڑتا ہے، اور مطلب سٹور پہ کچھ ملتا بھی نہیں ہے۔ مزے کی بات، مطلب سارا کچھ لوگ لے گئے ہوتے ہیں، آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تک جاتے ہو، کاؤنٹر سارے خالی پڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ میرا ہمیشہ سے ہے ایک بات کہ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں جو ہے نا رمضان کے دنوں میں، کیونکہ رمضان کے دنوں میں لوگ ہر چیز لے چکے ہوتے ہیں، ہر اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھ چکے ہوتے ہیں، تو اتنی ہمت بھی لوگوں کی نہیں ہوتی کہ وہ رمضان کے دنوں میں نکل کے جو ہے نا اپنی گروسری کریں۔ تو اس لیے میری جو ہے نا آپ سب کو بھی یہی مشورہ ہے کہ رمضان دوسرے تیسرے رمضان جا کے اپنی رمضان کی گروسری کر لیا کریں، اور آرام سے جو ہے نا لائنوں میں بھی کھڑا نہیں ہونا پڑتا، رش بھی نہیں ہوتا، اور آرام سے جو ہے نا وہ گروسری بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ میرا آپ کو ایک مشورہ ہے، آپ اس پہ عمل کر کے دیکھیں، بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا آپ سب کو۔ تو یہ یہاں پہ میں چیز کاؤنٹر پہ آ گئی تھی، چیز تو لازمی ہے، مسٹ ہے، اور رمضان کے دنوں میں تو چیز کا استعمال ظاہر ہے بے حد زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے رول بنانے ہوتے ہیں یا کچھ بھی ایسا چیز بنانی ہوتی ہے تو چیز تو اس میں ڈلتی ہی ڈلتی ہے۔ اور جب گھر سے نکلنا ہوتا ہے تو بچوں کی تو ماشاءاللہ سے فرمائشیں پھر ختم نہیں ہوتی۔ تو بچوں کی تو یہی فرمائش تھی کہ مما جوس، چپس اور چاکلیٹ۔ میرے بچوں کی 3 فرمائشیں ہیں زندگی میں۔ جب ہم گھر سے نکل رہے ہوتے ہیں نا سودا لینے کے لیے یا کچھ بھی، تو اکثر میں گروسری جب کرتی ہوں تو بچوں کو نہیں لے کے آتی ہوں ساتھ، کیونکہ وہ بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، تو اس لیے میں ان کو گھر پہ چھوڑ دیتی ہوں تاکہ میں آرام سے اپنی گروسری کر سکوں اور کچھ رہ نہ جائے۔ تو پھر جب ان کو نہیں لے کے آتی تو پھر ان کی یہی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ مما ہمیں چپس چاہیے، جوس چاہیے اور چاکلیٹ چاہیے، یہ 3 چیزیں ہیں۔ تو چاکلیٹ لے لی یہاں سے میں نے بچوں کے لیے، پھر جوس بھی لے لیے تھے، اور پھر لاسٹ میں چپس بھول گئی تھی، لیکن جب ہم کاؤنٹر پہ میں کھڑی تھی تو میں فوراً سے دوڑی اور میں نے ان کے لیے چپس بھی لے لیے، کیونکہ یہی لالچ دیکھے جو ہے نا میں ان کو گھر میں ٹکنے کو کہتی ہوں، ورنہ تو وہ ایسے ٹکتے نہیں ہیں۔ تو یہ دیکھو کافی زیادہ اچھی خاصی میری گروسری ہو گئی تھی۔ تو اور مطلب اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، میں بتا نہیں سکتی کہ جو گروسری میری مطلب 9,000 میں آتی تھی، آج کے ڈیٹ میں وہ میری 18 سے 19,000 میں آ رہی ہے، مطلب ڈبل ہو گئی ہے، ڈبل پرائس پہ وہ گروسری میری جتنی تھی وہ ڈبل پہ آ رہی ہے۔ تو یہ گروسری میں نے کر لی تھی۔ اب جامع شیری کے بغیر تو روزہ تو ناممکن ہے ہمارا، ہم تو جامع شیری اور لیموں کے ساتھ جامع شیری بناتے ہیں، اسی سے ہماری جو ہے نا پیاس بجھتی ہے۔ تو یہ کچھ مسالے میں لے کے آ گئی تھی، املی لے کے آ گئی تھی، ظاہر ہے میں نے املی کی چٹنی بنانی تھی رمضان کے لیے، تو وہ بھی میں نے بنائی ہے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ کو دکھاؤں گی، اور آپ کو ریسیپی بھی بتا دوں گی، اور اس کو آپ سٹور بھی کر سکتے ہو فریزر میں، تو کئی مہینوں تک چل جائے گی، اگر آپ فریج میں بھی رکھتے ہو تو بھی وہ مہینے آرام سے چل جائے گی، کچھ خراب نہیں ہوگا۔ تو یہ دیکھیں مہنگائی بہت، وہی میں کہتی کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی، میری گروسری ڈبل پہ آ رہی ہے مطلب، اور ظاہر ہے رمضان میں تھوڑا سا ہاتھ میں کھلا کر دیتی ہوں، مجھے اچھی گروسری لینی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ایسے آئٹمز ہوتے ہیں جو ظاہر ہے افطار میں جب میں کچھ بنا رہی ہوں تو اس کے لیے لازمی چاہیے ہوتا ہے۔ تو وہ پھر 18,000 کی بھی میری گروسری جو ہے نا وہ 20,000 تک جو ہے نا پہنچ جاتی ہے، مطلب آرام سے۔ تو یہ حالات ہیں۔
اچھا جی، یہاں پہ آپ کہیں کہ بندی فوراً جو ہے نا گروسری سے جمپ کر کے برتھ ڈے پارٹی میں کیسے آ گئی. تو رات کو میرے جو بہن تھی اس کے دونوں بیٹوں کی برتھ ڈے تھی، عمار اور تنویر کی، تو اس لیے پھر رات کو ہم وہاں چلے گئے تھے. اور بیچ میں جو یہ کیوٹ سی بیٹھی یہ میری بہن کی بیٹی ہے، اور دونوں بیٹوں کی ان کی جو ہے نا برتھ ڈے تھی. اور رات کو انہوں نے کھانے کا اہتمام کیا ہوا تھا. تو کھانے کا اہتمام کیا تھا، یہ پلیٹر وغیرہ تو اس نے باہر سے ہی منگوایا تھا. باربیکیو تھا، اس میں 2-3-4 قسم کا باربیکیو تھا، اور نیچے جو ہے نا 2-3 قسم کے چاول بھی ساتھ میں انہوں نے کیے ہوئے تھے. تو ایک پورا پلیٹر سا بنایا ہوا تھا. اور جو یہ آپ ڈونگے میں دیکھ رہے ہیں اس کو آش کہتے ہیں. یہ ایک پرشین ڈش ہے، یہ میری بہن نے خود بنائی تھی گھر میں ہی. تو یہ جو ہے نا سب کو بہت پسند ہوتی ہے، ہمیں بھی پرسنلی بہت زیادہ پسند ہے اور بہت ہی زیادہ شوق سے کھاتے ہیں. بہت مزے کی بہن نے یہ ڈش بنائی تھی اور بہت ہی زیادہ مزہ آیا اس کو کھا کے. میں نے بہن کو کہا، میں نے کہا بھئی جتنا بچا ہے نا میرے جو ہے نا باکس میں میرے لیے وہ ڈیل دے، مجھے اپنے گھر بھی لے کے جانا ہے. تو اچھا خاصا مقدار میں بہن نے مجھے گھر پہ لے جانے کے لیے بھی دے دیا تھا. اچھا، یہاں پہ میں اپنی پکچرز وغیرہ آخر میں جو میں ویڈیو وغیرہ بناتی ہوں اپنی جب بھی کہیں سے آتی ہوں وہ میں بنانا بھول گئی تھی. تو میں نے نیکسٹ ڈے تھوڑی سی ویڈیو بنائی کہ میں نے یہ ڈریس پہنا ہوا تھا. میں نے کہا آپ لوگوں کو دکھا دوں کہ میں برتھ ڈے پارٹی میں گئی تھی تو میں نے پہنا کیا ہوا تھا. تو یہ اپنا گرین ڈریس میں نے پہنا ہوا تھا. یہ میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیوز میں دکھایا بھی تھا. یہ میں نے آن لائن منگوایا تھا. یہ باروک والوں کا ہے، آئی تھنک انہی کا ہے. لیکن بہت خوبصورت ڈریس ہے، مطلب سمپل سا ہے لیکن پہن کے بہت ہی کمال کا لگتا ہے یہ. اور ساتھ میں نے یہ جوتے پہنے ہوئے تھے اس کے ساتھ، یہ پولکا ڈاٹس والے ہیں. سیل میں مجھے کافی اچھے اور ریزنیبل مل گئے تھے. یہ آئی تھنک مجھے 1500 کے پڑ گئے تھے سیل میں، لیکن بہت ہی کمفرٹیبل ہے. اندر سے اتنا سافٹ ہے، مطلب کہ چلنے میں بالکل بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتی اس میں. اگر آپ واک بھی کریں گی کچھ دیر، کوئی 20 منٹ، تو آپ کو میں مطلب بتا سکتی ہوں کہ بالکل ہی کمفرٹیبل، کچھ مطلب اس طرح نہیں ہے، انکمفرٹیبل جوتا نہیں ہے. اور ساتھ میں کچھ میک اپ شیک اپ تو ظاہر ہے میرا فیوریٹ پارٹ ہے، اسکن کیئر اور میک اپ مجھے بہت زیادہ پسند ہے. تو میک اپ میں نکل گیا تھا اور ساتھ میں نے یہ ٹاپس پہن لیے تھے جو کہ گرین کلر میں تھے اور بہت ہی اچھے سے کمپلیمنٹ کر رہے تھے. تو آج کا میرا ولاگ یہی تک تھا. انشاءاللہ ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ولاگ میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.